الرحمن الرحیم۔ جنگ قادسیہ کے حوالے سے آپ حضرات کی کوشش گزار کرنا چاہوں گا کہ جنگ قادسیہ کب واقع ہوئی، پھر اس جنگ کے دنوں کے نام، اس کے تمام تفصیلی احوال آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ قادسیہ یہ محرم 14 ہجری کے اندر یہ مشہور قول ہے۔ اس کے علاوہ ایک قول 15 ہجری کا بھی ملتا ہے اور 16 ہجری کا قول بھی ملتا ہے، اور جسے میں نے قابل ترجیح قرار دیا اسے تاریخ ابن کثیر یعنی کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب کے اندر بھی اسے قابل ترجیح قرار دیا۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ سے پہلے سپہ سالار بن کر کون آئے تھے؟ مدینہ سے پہلے خلیفہ وقت جناب حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے کہ ایرانیوں کے خلاف مقابلے کے لیے میں بذات خود باہر میدان کے اندر نکلوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ زرار تک پہنچے تھے، تو وہاں پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ کیوں منزل وہاں پر تھی، منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو باقی لشکر کے افراد کو بھی جمع کرنا تھا، تو اس لیے چشمہ زرار کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی مخالفت کس نے کی؟ وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیت صحابہ کرام سے، کبار صحابہ کرام سے رائے طلب کی کہ مجھے بذات خود جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو جتنے بھی لشکر کے اندر شرکاء تھے ان سب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی کہ آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بذات خود بھی جانے کا ارادہ پکا تھا۔ لیکن آخر کے اندر جب سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو بذات خود نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی دوسری صورت ہوئی تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کو یکجا کرنا یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کا مدینہ کے اندر ٹھہرنا اور کسی دوسرے کو امیر لشکر بنانا یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اسلامی لشکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے حامی تھے۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند کبار صحابہ کرام کو جو مدینہ ہی کے اندر تھے انہیں بلایا چشمہ زرار کے اوپر کہ ان سے بھی رائے لے لیتا ہوں۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی تھی، جو مشورہ دیا تھا، اسی کے مطابق آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تائید فرمائی اور کبار صحابہ کرام نے بھی۔ تو اس طرح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مدینہ کے اندر رہنے کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر اس کے بعد یہ رائے طلب کی گئی، چلے میں تو مدینہ کے اندر رہتا ہوں، پھر سپہ سالار کسے بنا کر بھیجا جائے؟ وہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ میں ایک ایسا نام آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس کی آپ بھی تائید کریں گے اور اس کا کوئی بھی انکاری نہ ہوگا۔ حضرت عمر نے پوچھا کس کا نام آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے ماموں جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہ مدینہ کے اندر تھے نہ لشکر کے ساتھ تھے، اس وقت وہ بنو حوازن میں صدقات کی وصولی کرنے کے اوپر مامور تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ حضرت عبد الرحمن نے دیا، تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے طلب کر لیا گیا کہ آپ فوری طور پر چشمہ زرار پہنچے اور آپ کو سپہ سالار بنا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم کے اوپر رہنمائی فرمائی اور انہیں 18 منزلیں بتائیں کہ 18 منزلوں کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈالنا، کون سی منزل پہ پہلا پڑاؤ، کون سی منزل پہ دوسرا، یہ ترتیب ساری بتا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی رہنمائی فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد اسلامی لشکر کی تعداد 22 سے لے کر 30,000 کے درمیان ٹوٹل بنتی ہے۔ ایرانی لشکر کی تعداد 1,80,000۔ تو ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم تھا۔
تو کس مقام پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہ ان کو اطلاع ملی کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، کیونکہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ایرانیوں کے خلاف جنگوں کے اندر سپہ سالاری کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو اب نئے سرے سے بنا کر بھیجا گیا، تو یہ مقام صلبہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ حضرت مثنہ بن حارثہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا کیا سبب بنا تھا؟ جنگ جسر کے اندر وہ زخمی ہوئے تھے، اس کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ جنگوں کے اندر یہ حصہ لیتے رہے، آرام نہ کرنے کی وجہ سے زخم کھل گیا اور خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جنگ قاسیہ میں فوج کو کس طرح تقسیم کیا گیا؟ زہرہ بن عبداللہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش پر معمور کیا گیا، حضرت عبداللہ بن معتصم کو میمنہ پر، شاجیل بن سمت کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ پر، عاصم بن عمر تیمی کو ساکا کا امیر مقرر کیا گیا، سمان رسم کو کے امیر حضرت سلیمان فارسی بنائے گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانچی تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں، لیکن مشہور ذمہ داریاں آپ کے گوشہ گزار کر دی۔ یزدجر کی طرف سفیر بنا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن زرارہ، اشد بن قیس، مغیرہ بن شعبہ اور ان کے ساتھ چند اور ساتھی بھی تھے، ان پر مشتمل ایک جماعت یزدجر کی طرف انہوں نے بھیجی تھی۔ اس جماعت کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایرانی بادشاہ یزدجر کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اس بادشاہ کو پھر کس نے جواب دیا؟ پہلے حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پھر قیس بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور واپس آ گئے۔ ان دونوں حضرات نے جوابی تقاریر کی اور صحیح زبردست قسم کے ساتھ انہوں نے تقاریر کی تھی، بغیر کسی خوف کے۔ ان کی واپسی پر یزدجر نے ان کو کیا دیا؟ اس نے کہا کہ ایک مٹی کی یہ ٹوکری ہے، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اور تمہارا جو امیر ہے وہ اس ٹوکری کو اٹھا کر لے کر جائے۔ تو اس ٹوکری کو بادشاہ سے کس نے لیا اور اپنے آپ کو امیر جماعت کہہ دیا؟ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اٹھے اور اٹھ کر ٹوکری کو اٹھایا، اپنے سر کے اوپر رکھا، فرمایا کہ میں اس جماعت کا امیر ہوں۔ حضرت عاصم بن عمر نے اس ٹوکری کا کیا کیا؟ آ کر سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے فرمائی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے کرتے ہوئے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیارا جملہ فرمایا۔ تو فرمایا، اس ملک کی فتح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی مٹی عطا فرما دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ نیک فعل آپ نے نکالا ہے۔ مسلمانوں نے کس جگہ پر پڑاؤ ڈالا؟ قاسیہ کے مقام پر۔ ایرانی فوج نے کس جگہ پر پڑاؤ ڈالا؟ مقام عقیق کے اوپر۔ ایرانی سپہ سالار نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کیا پیغام بھیجا؟ اپنا سفیر میری طرف بھیجو تاکہ اس کے ساتھ مصالحت کی بات کر لوں، کیونکہ ایرانی سپہ سالار نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، تو اس لیے وہ ٹال مٹول کر رہا تھا۔ تو اس نے سفیر کو بلوایا تاکہ اس کے ساتھ اگر بات طے ہو جاتی ہے تو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پر رستم کس حال میں بیٹھا ہوا تھا؟ اس نے شاہی شان و شوکت کے ساتھ نیچے قیمتی قالین بچھائے ہوئے اور اوپر تخت بنا کر تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد شاہی درباری بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں داخل ہوئے؟ ان کے ہاتھ کے اندر تیر تھا، وہ قلینوں کے اوپر رگڑتے ہوئے کہ اس کے ساتھ قلین تھوڑا تھوڑا پھٹتا بھی جا رہا تھا، تو بڑے روب و دبدبہ کے ساتھ چلتے ہوئے رستم کے پاس پہنچے۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر جا کر بیٹھے تھے؟ وہ رستم کے تخت پر اس کی برابری کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ ایرانی فوجیوں کا رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بیٹھنے سے روکنا چاہا، اور انہوں نے جو ہتھیار پہن رکھے تھے اسے اتارنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، کہ میں تمہارے دست نگر کے اوپر
خود نہیں آیا کہ تمہارے ساتھ مصالحت یا تم سے کوئی مطالبات منوانے کے لیے یا اپنی معافی کے طلبگار یا کوئی اس طرح کے معاملات کے لیے میں نہیں آیا، آپ کے بلانے کے اوپر میں آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مصالحت کے لیے آؤ تو میں تب آیا۔ تو رستم نے جواب میں اپنے درباریوں کو روک دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا بات آئی، تو پہلے تخت کے اوپر بیٹھے، پھر اس کے بعد تخت سے نیچے اتر آئے اور آ کر قلیم کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کر کے اسے پھاڑا۔ نیچے جب زمین ننگی ہو گئی تو خالی زمین کے اوپر وہ بیٹھ گئے۔ تو بیٹھنے کے بعد فرمایا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا یہ فرش بہت ہی بڑا ہے، کافی ہے۔ حضرت ربیع بن عامر نے رستم کے سوالات کا زبردست انداز کے اندر جواب دیا، اعتماد کے ساتھ، رعب و دبدبہ کے ساتھ۔ تو دوسرے دن پھر رستم نے پیغام بھیجا کہ کوئی سفیر بھیجیں، مصالحت کر لی جائے۔ حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دن بھیجا گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن محسن سے سوالات جوابات ہوئے۔ حضرت محسن نے بھی خوب رعب و دبدبے کے ساتھ جوابات دیے۔ ایک اس نے سوال کیا تھا کہ کل والا بندہ آج کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا امیر سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، مجھے آج موقع دے دیا انہوں نے، اس لیے میں بات کرنے کے لیے آیا۔ تیسرے دن پھر اس نے مذاکرات کے لیے بلایا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے بھی وہی انداز گفتگو اپنایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، انہوں نے زبردست جواب دیے۔ رستم شدید غصے کے اندر آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب جنگ ہونی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے آغاز میں حالت کیسی تھی؟ انہیں ارقن نساء کی تکلیف شروع ہو گئی اور اس تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، نہ سواری کے اوپر بیٹھ سکتے تھے، نہ پیدل چل سکتے تھے، ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کی حالت میں کیسے سپہ سالاری فرمائی؟ انہوں نے پہاڑی کے اوپر دیکھا کہ ایک پرانا سا مکان ہے، اس کے اندر بیٹھ گئے اور وہاں سے وہ پوری گائیڈ لائن دے رہے تھے۔ میدان جنگ میں امارت کس کے حوالے فرمائی؟ حضرت خالد بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی۔ پہلے دن مبارزت کے لیے میدان میں کون سا ایرانی آیا؟ ہرمز آیا۔ اس کے مقابلے میں کون اترے؟ حضرت غالب بن عبداللہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے میدان کے اندر نکلے۔ حضرت غالب بن عبداللہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقابلہ نہ کر سکا، انہوں نے جٹ سے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے پکڑ کے گرفتار کر لیا۔ پہلے دن تاریخ کیا تھی؟ اتوار کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا، 14 ہجری تھی۔ پہلے دن شہداء کی تعداد 500 تھی۔ ان دنوں کی جو مخصوص نام ہے وہ انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ پہلے دن کے جو شہداء تھے ان کی تعداد 500 تھی۔ مسلمانوں کے نقصان کا سبب کیا تھا؟ ہاتھیوں نے کی مسلمانوں کو کچل دیا اور مسلمانوں کے گھوڑے گھبرا کر بھاگ رہے تھے، جس وجہ سے ہاتھیوں کے نیچے کئی مسلمان آ کر شہید ہوئے۔ اس وجہ سے 500 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو رات کے وقت ان کی تدفین کا انتظام کیا گیا۔ تدفین کرنے کے بعد دوسرے دن کا آغاز ہوا۔ تو دوسرے دن کون سے مسلمان نے مبارزت طلب کی؟ حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مبارزت طلب کی۔ مقابلے کے اندر بہمن جادویہ یہ میدان کے اندر آیا اور انہوں نے ایک ہی وار کے اندر اس کے سر کو قلم کر کے چھوڑ دیا۔ پہلے دن ہاتھیوں کے نقصان کرنے پر دوسرے دن مسلمانوں نے اسلامی لشکر نے کیا انتظام کیا تھا؟ انہوں نے اونٹوں کے اوپر بڑی چادریں وہ ڈال دیں، تو ان کے جو گھوڑے تھے ایرانیوں کے، وہ ان چادروں کو بڑے جو انہوں نے چادر نما چیزیں ڈال رکھی تھی انہیں دیکھ کر ان کے گھوڑے الٹا گھبرا گئے اور وہ اپنی ہی فوج کا نقصان کرنے کا ذریعہ بن گئے، یعنی ایرانیوں کی فوج کا نقصان کرنے کا ذریعہ بن گئے اور کافی ایرانیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ دوسرے دن کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ پہلے دن 500 مسلمان شہید ہوئے تھے، جبکہ دوسرے دن 1000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن مد مقابل 10,000 ایرانی قتل ہو گئے۔ تیسرے دن ہاتھیوں کا کیا مسلمانوں کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا کہ وہ ہاتھی پھر لے کر آئے تھے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھیوں کے سردار جو بڑی ہتھنی تھی اس کی سونڈ کو کاٹ کے چھوڑ دیا۔ جب وہ قتل ہوئی تو باقی جو ہاتھیاں تھیں وہ سارے کی ساری بھاگ گئیں، یعنی ان کی سردار جب قتل ہو گئی تو باقی پھر نہ ٹک سکیں۔ اس بڑی ہتھنی کا جو نام تھا اسے کہا جاتا ہے فیل سفید۔
اس نام کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا تھا۔ تیسرے دن سخت لڑائی کے وقت، تیسرا دن تھا، تیسرے دن شدید ترین لڑائی جاری تھی، تو ایک صحابی تھے تو وہ گرفتار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر رکھا تھا۔ اس صحابی کا نام ابو محجن، یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جس وقت میدان جنگ کے اندر سخت لڑائی دیکھی کہ لڑائی کا منظر ہے، تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور مسلمان ادھر دیدہ دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور میرے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ اس طرح کے ان کے دماغ کے اندر باتیں آئیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی تھیں جن کا نام حضرت سلمہ ہے، تو ان سے یہ کہنے لگا، ابو محجن کہنے لگے کہ میری بیڑیاں کھول دو، میں لڑائی کے میدان جنگ کے اندر جانا چاہتا ہوں، وہاں پر خوب لڑائی کروں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں واپس آ کر اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں باندھ کے دوبارہ اس جگہ پر ٹھہر جاؤں گا، مجھے صرف لڑائی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ کا رد عمل یہ تھا، پہلے انہوں نے انکار کیا، پھر ابو محجن نے اشعار پڑھنے شروع کر لیے دردمندانہ انداز کے اندر، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا۔ انہیں جب ترس آیا تو انہوں نے ان کی بیڑیوں کو کھول دیا اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اندر یہ بات نہ تھی۔ حضرت ابو محجن کیسے لڑے؟ بڑی بہادری سے لڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے دیکھ رہے تھے، کیوں رات کا وقت تھا، نیچے اندھیرا بھی چھا گیا تھا، تو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے، شکل سے پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ کون سا بندہ ہے، لیکن ان کے لڑنے کے انداز سے حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ یہ مجھے ابو محجن لگ رہا ہے، لیکن ابو محجن کو تو میں نے گرفتار کر رکھا ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ تو اسی کشمکش کے اندر تھے کہ لگ تو وہی رہا ہے، انداز وہی ہے، لیکن اسے تو میں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو اس سے بڑے متاثر ہوئے اس بندے سے، کہنے لگے بڑا یہ دیدہ دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو جس وقت صبح کے وقت حضرت سلمہ نے انہیں بتایا کہ رات کو یہ واقعہ ہوا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا، آزاد کیا، بیڑیاں اس کی کھول دی گئیں۔ تو حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پینے سے پکی توبہ کر لی۔ سارا دن لڑائی کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑا وقفہ کرنے کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہوئی۔ کس وقت تک لڑائی ہوئی؟ ساری رات لڑائی ہوتی رہی۔ رستم کا کیا انجام ہوا؟ زخمی ہو کر بھاگا، اور بھاگتے ہوئے وہ دریا کے اندر گرا۔ حضرت حلال بن علقمہ نے اسے جس وقت بھاگ رہا تھا کمر کے اوپر وار کیا، تو جب کمر کے اوپر وار کیا تو وہ کمر پر وار لگنے کی وجہ سے وہ نہر میں گرا۔ حضرت حلال بن علقمہ نے اسے پکڑ کے باہر نکالا، باہر نکال کے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کو قتل کر کے کیا عمل کیا؟ رستم کے تخت کے اوپر چڑھ کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا، تو ایرانی فوج ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ حوصلے ٹوٹنے کی وجہ سے ایرانی فوجیوں نے بھاگنے والا کام شروع کر لیا۔ رستم کا اسلحہ اور سامان کس کو دیا گیا؟ حضرت حلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کیونکہ اس کے قاتل وہی تھے، تو اس وجہ سے مال غنیمت کے اندر اس کا جو مال و اسباب، اسلحہ، سامان ہاتھ آیا تو وہ حلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ جالینوس کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت زہرہ بن خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا اسلحہ اور سامان و اسباب مجھے دیا جائے، اسے میں نے قتل کیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان دینے کے اندر تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ انہوں نے حضرت عمر سے رہنمائی طلب کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جالینوس کا سامان حضرت زہرہ بن خیاط کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اسلحہ اور اس کا سامان و اسباب ان کے حوالے فرما دیا۔ ایرانیوں کے جھنڈے درفش کاویانی، اس کے اوپر حضرت زرار بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کر لیا، اور اس جھنڈے کے بدلے کے اندر انہوں نے 30,000 دینار لیے تھے، جبکہ اس کی جو اصل قیمت تھی وہ 2,10,000 دینار تھی۔ اس جنگ میں کتنا نقصان ہوا؟ 6,000 مسلمان شہید ہوئے،
40,000 ایرانی قتل ہوئے۔ اس جنگ میں کون سی عورت اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مرثیۃ العرب کا لقب کے ساتھ یہ مشہور بھی ہے اور بہت بڑی شاعرہ تھی۔ یہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ قادسیہ کے اندر شریک ہوئی تھی۔ پہلے دن کو یوم رمادہ یا یوم الارماس کہا جاتا ہے، دوسرے دن کو یوم اغواس کہا جاتا ہے اور تیسرے دن کو یوم الاماس کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے 3 دنوں کے نام ہیں۔ تیسرے دن شام کے وقت تھوڑا وقفہ لینے کے بعد ساری رات لڑائی ہوئی تھی اور وہ رات اس رات کو نتیجہ ہوا تھا، تو اس رات کو لیلۃ الحریر کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کے حوالے سے عام اور مشہور سوالات جو آپ حضرات کے میں نے گوشہ گزار کیے۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔